السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں اقبال صادق آپ کی اردو کا ٹیچر الازہر آن لائن کلاسز کی طرف سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گی اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ پچھلے لیکچر سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آن لائن کلاسز کا سلسلہ مزید آگے لے جانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسی لیے آپ اپنی کتابیں صفحہ نمبر 102 پر ملاحظہ کیجیے۔ صفحہ نمبر 102 پہ ہم نے پچھلے لیکچر میں نظم آزادی شروع کی تھی۔ نظم آزادی کے پہلے 2 اشعار کے تشریحات ہم کر چکے ہیں، یعنی ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کی نئی کلاس کا سلسلہ ہم صفحہ نمبر 102 پہ نظم آزادی کی تیسرے شعر سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اسی لیے آپ اپنی کتابیں ملاحظہ کیجیے۔ خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، اسی پہ فخر کرتا ہوں، اسی پہ ناز کرتا ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بورڈ پہ میں لکھ چکا ہوں، حصہ نظم ہے، موضوع وہی پہلی والی ہے یعنی آزادی، اور آج ایک بار پھر ہم اسی نظم کے اشعار کی پڑھائی اور تشریحات کرنے جائیں گے۔ پہلے لیکچر میں آپ نے 2 اشعار کی تشریحات پڑھی تھی اور اس کے ساتھ ہی آپ کو اس کی تفہیم ہو چکی تھی، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ نظم کی اصطلاحی، لغوی اور لفظی معنی اور اس کی تعریف کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مطلع، مقطع، قوافی اور ردیف کے بارے میں بھی پتہ چل گیا تھا، اور ساتھ ہی حسن مطلع، کتابن نظم اور کتابن غزل کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ تو آج کی نئی کلاس کا سلسلہ ہم تیسرے شعر سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے میں اس کو ریڈ آؤٹ کرتا ہوں، پھر اس کی مشکل الفاظ کی معنی لکھ چکا ہوں، آپ کو اس کی تفہیم کراؤں گا، پھر انشاءاللہ ہم تشریحات کرنے جائیں گے۔ ملاحظہ ہوں، شعر نمبر 3 کچھ یوں ہے، آپ ملاحظہ کیجئے بورڈ پہ۔ شعر نمبر 3 کا مصرع اولا یعنی پہلا مصرع کچھ یوں ہے کہ فضائیں کر رہی ہے ذوق اثار و عمل پیدا، فضائیں کر رہی ہے ذوق اثار و عمل پیدا، لہو میں دوڑتا ہے شعلہ تاثیر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی۔ چوتھا شعر کچھ یوں ہے، جو کہنا تھا اسی سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں، جو کہنا تھا اسی سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں، زمانے حشر تک کرتا رہی تفسیر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی۔ اور 5واں شعر کچھ یوں ہے کہ لہو برسا بہے آنسو لٹے رہرو کٹی رشتے، لہو برسا بہے آنسو لٹے رہرو کٹی رشتے، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے آج کے لیکچر کا جو پہلا شعر ہے نظم آزادی کا تیسرا شعر، مصرع اولا میں ہے کہ فضائیں کر رہی ہیں۔ فضا آپ سب جانتے ہیں کہ ماحول کو کہتے ہیں، انوائرمنٹ کو کہتے ہیں، تو یہاں پہ شاعر کچھ یوں کہتے ہیں، مطلب اس کا یہ ہے فضائیں جمع ہے فضا کی۔ اس لفظ کو بہت سے لوگ غلط العام کشو بولتے ہیں اور اس کی تلفظ کشو کرتے ہیں کہ فضا، فضا نہیں ہے، یہ لفظ فضا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ فضا جمع ہے فضائیں کر رہی ہے، مطلب اس کا فضائیں کر رہی ہے تک، مطلب اس کا یہ ہے، شاعر کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے دیش کا، ہماری ملک اور اسی دھرتی میں ماحول بدل رہا ہے، یعنی لوگوں میں اپنی دیش اور اپنی ملک اور دھرتی کے لیے حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔
یعنی قربانی دینے کے لیے ماحول سازگار ہو رہا ہے۔ اور مصر اولیٰ میں دوسرا لفظ، دوسرا مرکب کچھ ہے کہ ذوق ایثار و عمل پیدا، یعنی لوگوں کے اندر قربانی دینے کا جذبہ ذوق و شوق سے پیدا ہو رہا ہے۔ لوگوں میں حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے قربانی کا جذبہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری لائن میں ہے کہ لہو میں دوڑتا ہے، لہو خون کو کہتے ہیں۔ دوڑنا مین پھیل جانا، سرایت کر جانا، مطلب سرایت کرنا، پھیل جانا۔ شاعر کہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی رگوں میں، لوگوں کی خون اور لہو میں حقیقی آزادی حاصل کرنے کا جذبہ اتنی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، ایسی سرایت کرتا جا رہا ہے جیسے شعلہ تاثیر آزادی، شعلہ تاثیر یعنی آگ کا دہکتا ہوا شعلہ، اگنی کا دہکتا ہوا شعلہ۔ چوتھے شعر کا مصر اولیٰ ہے کہ جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں۔ قرآن کے پردے میں مطلب اس کا یہ ہے کہ حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے، آزادی کس چیز کا نام ہے، آزادی کسے کہتے ہیں۔ اسی آزادی کے واسطے، اسی آزادی کے بارے میں، اس آزادی کی جو اصلیت اور حقیقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آزادی کے بارے میں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر، قرآن کی صورت میں بیان کیا ہے اور لوگوں کو باخبر کیا ہے۔ مصر ثانی میں لفظ ہے کہ زمانہ حشر، یعنی روز قیامت، قیامت کے دن تک، یعنی دنیا، جب تک یہ دنیا آباد ہے، جب تک انسان اس میں رہتا ہے، اس میں رہ رہا ہے، تو تب تک انسان یعنی مسلمان، قرآن مجید میں آزادی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے، روز قیامت تک ہی انسان اس پر عمل کرتا رہے گا، اور حشر کے زمانے تک اس کی تفسیر اور تشریح کرتا رہے گا۔ اور جو قوم اس کلامی الہی سے استفادہ حاصل کرے گا، یقین مانے کہ وہ روز قیامت تک کب وہ غلام نہیں بنے گی، وہ قوم کب غلام نہیں بنے گی۔ تیسرا شعر آپ کے سامنے ہے کہ لہو برسا بہے آنسو لٹی رہی روح کٹی رشتے۔ مطلوبہ شعر میں شاعر نے مصر اولیٰ میں 4 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ 4 باتوں کو یہاں پر جمع کر کے اس نے صنعت جمع کا خوبصورت استعمال کیا ہے۔ پہلی بات اس نے کچھ یوں کی ہے کہ لہو برسا۔ شاعر نے اس واقعے کی طرف، اس اتہاس اور اس تاریخ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب لوگوں نے، ہمارے اسلاف پرگوں اور پشتوں نے اس دردی کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی، اپنا خون بہایا اس نے، پھر ان کے شہید ہونے پر ان کے اپنوں نے ان کے غم پر آنسو کی دریا بہائی۔ بہے آنسو یعنی شہیدوں کے غم پر آنسو بہانا۔ اور ترک وطن کر کے، یعنی ہندوستان کو چھوڑ کر پاکستان آنے والی مہاجروں اور مسافروں کے قافلے لوٹ لی گئی، لٹیرے کو آنے والے لوگوں کے قافلے ہندو، سکھوں اور انگریزوں نے لوٹ لی۔ اور آخری بات کچھ یوں کہ کٹی رشتے، کٹی رشتے، جب ان لوگوں کے قافلوں پر وہ حملہ اور ہو گئی، ان کی قافلے لوٹ لی گئی، تو ایک ہی گھر کے افراد ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ یعنی اس ملک کی خاطر لوگوں نے اپنے رشتے ناتوں کا خیال بھی نہیں رکھا۔ اس ملک کی خاطر ہمارے اسلاف کی رشتے ناطے بھی ٹوٹ گئی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ابھی تک نامکمل ہے، نامکمل ہے یعنی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی، ابھی تک وہ آزادی ہمیں میسر نہیں ہوئی، ابھی تک ہمیں وہ آزادی نہیں ملی جس کی خاطر ہمارے اسلاف نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اس آزادی کا حصول ابھی تک نہیں ہوا، ابھی تک اس کا حصول نہیں ہوا، کسی کو وہ آزادی نہیں ملی، ابھی تک اس آزادی کا ملنا مطلب کہ پہاڑوں کی جنت میں رہنے کی مطلب ہے۔ اب دیکھیں،
جو مشکل الفاظ ان اشعار کے اندر استعمال ہو چکی ہیں، اس کی مطالب اور معنی میں نے آپ کو سمجھائی، اس کی تفہیم میں نے آپ کو کرائی۔ اب ہم جائیں گے ان اشعار کی تشریح کرنے۔ اب ہم اس کی تشریح کرنے جائیں گے تو ملاحظہ ہو، سمجھنے کی کوشش کریں۔ مصر اولا یعنی تیسرے شعر کی مصر اولا کو شروع ہے۔ فضائیں کر رہی ہے ذوق اظہار و عمل پیدا، لہو میں دوڑتا ہے شعلہ تاثیر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی۔ جیسے کہ ہمارا موضوع آزادی ہے، اور میں نے پچھلے لیکچر میں سٹارٹ میں یہ کہا تھا کہ ایک ہی موضوع اور خیال کے تحت لکھی ہوئی اشعار کے مجموعے کو نظم کہتے ہیں۔ یہاں پر جیسے کہ ہمارا موضوع ایک ہے تو یہاں پہ خیال اور تھنکنگ بھی ایک ہی بیان ہوتا جا رہا ہے، ایک ہی خیال اور ایک ہی تھنکنگ کو بیان کرتا جا رہا ہے شاعر۔ پچھلے دو اشعار میں بھی ہم نے آزادی کی متوالے، آزادی کی جھیالی جس آزادی کی خاطر قربانی دے رہی تھی اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو یہاں پر بھی شاعر کچھ یوں کہتا ہے، شاعر کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کا ماحول اور اس کی فضا تبدیل ہوتی جا رہی ہے، یعنی ہماری ملک کی فضائیں، ہماری ملک کی فضا اور ماحول بدلتا جا رہا ہے۔ انگریزوں، سکھوں اور ہندو کی ظلم و ستم اور اس کی غارت گری سے تنگ آ کر میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں میں حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے قربانی کا جذبہ یعنی قربانی کا مادہ پیدا ہوتا جا رہا ہے، یعنی ایسا ماحول اور ایسی فضا ہے جو لوگوں میں حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے قربانی کا مادہ پیدا کرنے کا موجب بن رہا ہے، یعنی لوگوں کے اندر حقیقی آزادی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے، شاعر کہتا ہے مصر اولا میں، مطلب اس کا کچھ یوں ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری اس ملک کی فضا اور ماحول بدل رہا ہے۔ یہ ماحول اور فضا لوگوں میں حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا کرتا جا رہا ہے، اور یہ جذبہ، یہ شوق، یہ ذوق، یہ تغابن، یہ تگودو، یہ کوشش لوگوں کے خون اور رگوں میں ایسی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ لہو میں دوڑتا ہے، لیکن لوگوں کے لہو خون میں اور اس کے رگوں میں اتنی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے یا اس میں سرایت کرتا جا رہا ہے جیسے آگ کا دہکتا ہوا شعلہ، یعنی شعلہ تاثیر آزادی، دہکتا ہوا شعلہ۔ اس کی جتنی تپش ہوتی ہے، اس کی جتنی حدت ہوتی ہے، اس کی جتنی گرمی ہوتی ہے، اس کا جتنا ٹیمپریچر ہوتا ہے، اس کی طرح لوگوں کی رگوں میں، لوگوں کے لہو میں، لوگوں کے خون میں سرایت کرتا جا رہا ہے۔ وہ جو غالب کہتا ہے نا کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جوان کہیں سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ صرف رگوں میں دوڑنے کا، چلنے کا نام خون نہیں ہے، جوان کہیں سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ میں اس شعر کی تشریح دوبارہ کروانے جا رہا ہوں، ملاحظہ ہوں۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری ملک کی فضا اور ماحول بدلتا جا رہا ہے، اور ماحول کی یہ تبدیلی، ماحول کا یہ جو انقلاب ہے اور اس کی یہ جو تبدیلی ہے، یہ لوگوں کے اندر حقیقی آزادی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کرتا جا رہا ہے، یعنی لوگوں کو حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر قربانی کا جذبہ اور ذوق پیدا کرتا جا رہا ہے، یہ ماحول اور یہ فضا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ لہو میں دوڑتا ہے شعلہ تاثیر آزادی۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ قربانی کا جذبہ، حقیقی آزادی کے لیے قربانی کا جذبہ لوگوں کے دلوں میں
لوگوں کے لہو خون اور رگوں میں ایسے سرایت کرتا جا رہا ہے، ایسی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، اس پر ایسے اثر کرتا جا رہا ہے، لوگوں میں اتنا ذوق، شوق اور جذبہ پیدا کرتا جا رہا ہے جیسے آگ کا دہکتا ہوا شعلہ۔ چوتھا شعر کچھ یوں ہے، کہتے کہ جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں۔ مطلوبہ شعر میں شاعر ہمیں بتانے جا رہا ہے کہ یہ حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے، آزادی کس چیز کا نام ہے، آزادی کسے کہتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن شریف کا مطالعہ ضروری ہے۔ اگر ہم نے یہ جاننا ہے، ہم نے یہ سمجھنا ہے، ہم نے اس کو مطلب کہ ذہن نشین کرنا ہے کہ حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے، تو حقیقی آزادی کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ہے۔ حقیقی آزادی کا علم، اس کی حقیقت، اس کی سچائی، اس کی بنیادی وجوہات، اس کی انفارمیشن، اس کی معلومات، اس کی بندیاں، یہ کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ہے، یہ کسی گرو گرنتھ میں نہیں ہے، یہ کسی وید کی کتاب میں نہیں ہے، یہ مہابھارت میں نہیں ہے، لیکن یہ صرف قرآن مجید میں ہے۔ شاعر بتانا یہ چاہتا ہے کہ حقیقی آزادی سے باخبر ہونے کے لیے آزادی کیا چیز ہوتی ہے، اس سے باخبر ہونے کے لیے ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے قرآن کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو قرآن کی صورت میں اپنے احکامات سے آگاہ کیا ہے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں اپنے احکامات سے آگاہ کیا ہے، زمانے حشر تک کرتا رہے، یہاں تک کہ زمانے حشر تک کرتا رہے، اب روز قیامت تک ہی انسان آیات قرآنی پر عمل کرتا رہے گا، تفسیری آزادی اور ان آیات قرآنی کی تفسیر و تشریح کرتا رہے گا، اور یقین مانے کہ جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی احکامات قرآن شریف کی آیاتوں پر اور قرآن شریف میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس پر عمل کرتا رہے گا، اس قرآن مجید کی استفادہ ہوتا رہے گا، تو وہ قوم کبھی غلام نہیں بنے گی۔ جو قوم اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل پیرا ہوتا رہے گا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کو مطلب کہ سمجھتا رہے گا، اس کی تشریح و تفسیر کرتا رہے گا اور اس پہ عمل پیرا ہوگا، اس سے استفادہ حاصل کرتا رہے گا، تو یقین مانے کہ وہ قوم کبھی غلام نہیں بنے گی۔ دوبارہ میں اس شعر کی تشریح کرنے جا رہا ہوں ملاحظہ۔ شعر مذکورہ میں شاعر احسان دانش کہتے ہیں کہ آزادی کسے کہتے ہیں، آزادی کیوں ہوتی ہے، حقیقی آزادی کس چیز کا نام ہے۔ اس کے لیے قرآن کا مطالعہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں انسانوں کو اپنی احکامات سے آگاہ کیا ہے۔ اب روز قیامت تک ہم مثل ثانی میں ہیں کہ زمانے حشر تک، اب روز قیامت تک انسان آیات قرآنی پر عمل کرتا رہے گا اور اسی آیات قرآنی کی تفسیر اور تشریح کرتا رہے گا، یعنی اس پر عمل پیرا ہوتا رہے گا، اس پر عمل کرتا رہے گا، اور اسی کو اپنا نشانی راہ بنا کر، اپنا رہنما بنا کر اس پر عمل کرتا رہے گا اور اسی راستے پر چلتا رہے گا۔ اور جو قومیں اللہ تعالیٰ کی اسی کلام سے استفادہ کرتی رہے گی، وہ قومیں اتہاس اور تاریخ گواہ ہیں کہ وہ کب غلام نہیں بنتی، وہ کب غلام نہیں بنے گی، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور قرآن مجید پر عمل پیرا کرتا رہے گی۔
جو قومیں اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید پر عمل کرتا رہے گا، اسی استفادہ حاصل کرتے رہیں گے، اس پر عمل کرتے رہیں گے، اس کو اپنا رہنما بنائیں گے، اس کو اپنا جانشین بنائیں گے، تو یقین مانے کہ وہ قومیں کبھی غلام نہیں بنیں گی، وہ کبھی کسی کے سامنے اپنے سر نہیں جھکائیں گی۔ اور پانچواں شعر کچھ یوں ہے کہ لہو برساں بہے آنسو لٹے رہ رو کٹھی رشتے، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی۔ شعر مذکورہ میں شاعر کہتا ہے ان جیالوں کا، ان جوانوں کا، ان قربانی کے متوانوں کا ذکر کرتا جا رہا ہے، اور ہماری اسی دیش، ہماری اسی پاکستان اور ہندوستان کے بٹوارے کے وقت اسی سرزمین اور دھرتی کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے جتنی قربانیاں دی ہیں، انہیں ڈھیر ساری قربانیوں کا ذکر کرتا جا رہا ہے، اور ان ڈھیر ساری قربانیوں کے بعد ہم کو ملنے والی آزادی، دھرتی، زمین اور ملک کی حقیقت کا ذکر کرتا جا رہا ہے۔ شاعر کہتے کہ اس دھرتی اور اس ملک کے حاصل کرنے کے واسطے ہمارے اسلاف نے، ہماری بزرگوں نے، ہماری پھرگوں نے، ہمارے بڑوں نے اپنا خون بہایا، یعنی اپنی جانیں نثار کر دی، اپنی جانیں قربان کر دی، لوگوں نے اپنی قربانی دے دی، اور ان کی قربانی پر، ان کی شہید ہونے پر، یعنی شہیدوں کے غم پر ان کے اپنوں نے بہے آنسو کی دریا بہائی، ترک وطن کر کے پاکستان آنے والے مہاجروں اور مسافروں کے قافلے سکھوں اور ہندو نے لوٹ لی۔ جب اس نے اس کے قافلے لوٹ لی تو ایک ہی گھر کے افراد ایک دوسرے سے بچڑ گئے، ایک دوسرے سے جدا ہو گئی، ایک دوسرے سے جدا ہو گئی، ماں باپ اپنی بچوں سے الگ ہو گئی، بچے اپنے والدین سے الگ ہو گئی، بیوی اپنے شوہر سے، شوہر اپنی بیوی سے، بچے اپنے ماں باپ سے، بہنیں اپنے بھائیوں سے، اور بھائی اپنی بہنوں سے الگ ہو گئی۔ کس لیے؟ کس کی خاطر؟ اسی دھرتی، اسی ملک کی خاطر، اسی ملک کی خاطر یہ سب کچھ ہو گیا۔ لیکن شاعر کہتے ہیں کہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنی ڈھیر ساری قربانیاں دینے کے بعد ہم کو ملنے والی آزادی ابھی تک نامکمل ہے، ہم کو ملنے والی آزادی ابھی تک نامکمل نہیں ہے، ہم کو ملنے والی آزادی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ اور جس آزادی کی خاطر ہمارے اسلاف نے اتنی ڈھیر ساری قربانیاں دی، اس آزادی کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ اور دیکھیے نا، آج 70-71 سال بعد پاکستان میں کیا حالت ہے، کس کو آزادی حاصل ہے، کس کو آزادی میسر ہے، کون اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے، کون اس بیوروکریٹ کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے، یا اس ملک کے خلاف، اسی آئین کے خلاف، اسی جمہوریت کے خلاف، اسی گورنمنٹ کے خلاف اپنے حق کے لیے آواز بلند کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ حالانکہ ہمارے ہاتھوں میں بیڑیاں نہیں ہیں، ہمارے ہاتھوں میں زنجیریں نہیں ہیں، ہمارے پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہیں، ہمارے گردن میں تو سلاسل نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم غلام ہیں، ہم ذہنی غلام ہیں۔ جو کچھ ہماری یہ چھور، لٹیرے اور یہ کھالی بھیڑی ہمارے ساتھ کرتے جا رہے ہیں، ہم اپنا سر نیچے کر کے یہ سب جو ہے نا تسلیم خم کر لیتے، اپنا سر تسلیم خم کر لیتے۔ دوبارہ سنیے اس شعر کی تشریح۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے، ہماری بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے اس ملک کی خاطر اپنا خون بہایا، اپنی قربانی دے دی، اپنی جانیں نثار کر دی، اور ان کے شہید ہونے پر ان کے اپنوں نے ان کے غم پر غم کے آنسو بہائے، یعنی آنسو کی دریا بہائی، اور ترک وطن کر کے اس ملک میں آنے والے قافلوں کو
ہندو اور سکھوں نے لوٹ لی. اسی طرح ایک ہی گھر کے افراد ایک دوسرے سے بچھڑ گئے, ایک دوسرے سے جدا ہو گئی. ان ڈھیر ساری قربانیوں کے بعد ہم کو ملنے والی آزادی, شاعر کہتے کہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ آزادی اب مکمل نہیں. ہمیں کمپلیٹ آزادی نہیں ملی, ہمیں اپنا اختیار نہیں ملا, ہمیں اپنی آواز بلند کرنے کی آزادی نہیں ملی. تو شاعر کہتا ہے کہ جس آزادی کی خاطر ہمارے اسلاف نے اتنی ڈھیر ساری قربانیاں دی تھیں, اس آزادی کا دور دور تک نام و نشان نہیں, یعنی وہ ہمیں میسر نہیں. یہ تھا ہمارے آج کا لیکچر, جس میں ہم نے نظم آزادی کی تیسرے, چوتھے اور پانچویں شعر کے اندر استعمال ہونے والی مشکل الفاظ کی تفہیم کرائی. ہم نے اس کی مشکل الفاظ کی معنی سمجھی اور ساتھ ہی اس کی تشریح بھی ہم نے سیکھ لی, اس کی تشریح ہوگا. امید ہے آپ سب سمجھ چکے ہوں گے. اگلے لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.